بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے ہی نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت اور نور تھا، اسی کے مطابق حکم دیتے تھے انبیاء کرام جو ہمارے تابع فرمان تھے، سر تسلیم خم کرنے والے تھے ہمارے سامنے یہودیوں کو، اور جو ربانی اللہ والے لوگ تھے، آج کے دور میں آپ کہہ لیں ماڈرن صوفیاء، اور جو راہب تھے، جو علماء تھے، احبار وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں۔ یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا، احبار اور رہبان، عالم اور اللہ والے، وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ فیصلہ یہ نہیں کہ صرف انہوں نے کوئی مقدمہ چوری کا آگے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت یا اس زمانے میں تورات اور انبیاء کی سنت میں کیا احکامات دیے ہیں، معاشرتی زندگی کے حوالے سے، آئلی زندگی کے حوالے سے، انڈیویجول کی زندگی کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، ہر لحاظ سے، بسبب اس کے کہ وہ علماء اور اللہ والے محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، گواہی بھی دیتے تھے کہ وہی ہم چیمپئن ہیں جی، ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ علماء ہی محافظ ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور تعلیقاً یہ سیدنا امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں یہ روایت لی ہے ایک گولڈن کوٹ کے طور پر کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، دولت نہیں۔ تو وہ احبار اور رہبان کتاب اللہ کے محافظ تھے۔ سورہ توبہ میں آگے چل کے آئے گا، کیوں نہیں روکا ان کو ان کے احبار اور رہبان، ان کے صوفیاء اور علماء نے حرام خوریوں سے۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ نے بتا دیا، اس لیے نہیں روکا کہ وہ خود حرام خور ہے، ہاں جی، کہ اکثر احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جا کر اس کو کنکلوڈ کیا کہ قیامت والے دن جو سونا اور چاندی انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں یہ گرم کر کے پگھلا کے ان کے ماتھوں پر، ان کی کروٹوں پہ، ان کی پیٹھوں پہ داغے جائیں گے کہ یہ وہ مال تھا جو تم نے جوڑا تھا اور اللہ کی راہ میں اس میں سے صدقہ اور خیرات اور فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مارا کہ یہ احبار اور رہبان محافظ ہیں۔ اسی کے تحت میں نے مسئلہ نمبر جو 61 ریکارڈ کروایا تھا نا، فکر حسین والا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، کہ حسین ابن علی بھی چونکہ نبی الاسلام کی اولاد میں سے تھے، اہل البیت میں سے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا سٹیٹس یہی ہے، پیغمبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا ہے، ہم نے کتاب اللہ کے خلاف احکامات ہوتے ہوئے دیکھنے ہیں تو ان کو ہم نے بائی فورس روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں حسین ابن علی کا باقاعدہ خط ہے جو انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام ان کے دور حکومت میں لکھا تھا کہ میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دوں گا، جو کچھ تیرے دور ملوکیت کے اندر اسلام کی تعلیمات اور احکامات کو توڑا جا رہا ہے، لیکن میں اپنے بھائی کے کیے ہوئے عہد کے اوپر قائم ہوں، لیکن مجھے اندر سے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے یزید کو جو نصیحتیں لکھوائی تھی نا حضرت معاویہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حسین سے اور عبداللہ ابن زبیر، یہ دو بندے جو ہے نا
ان سے تم نے ہوشیار رہنا ہے. عبداللہ بن عمر تو اس کا مسلح اور لوٹا ہی اسے نہیں چھوڑے گا, وہ اللہ اللہ کرے گا, لیکن یہ دو بندے جو ہے نا یہ ایکسٹروورٹ ہے. ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں اس سسٹم کو, اور وہ کسی حکومت کے اصول کے لیے ایسا نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری خاموشی جو ہے یہ مجرمانہ ہوگی, کیونکہ اللہ نے ہمیں محافظ بنایا ہے محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ باقی سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے, حضرت حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کا بیعت نہ کرنا یہ اتنا بڑا مسئلہ یزید کے لیے بن گیا کہ تلوار کے زور پہ کوشش کی کہ ان سے بیعت لی جائے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حسین ابن علی اگر بیعت نہیں کریں گے تو بنو امیہ کی حکومت اور ملوکیت کی لیجیٹمائز نہیں ہوگی, اور اکیلے حسین بیعت کر لیں باقی نہ بھی کریں تو سر پیچھے تو بات ہی ختم ہوگی نا. حضور کا گدی نشین کو ہونا ہے, روحانی طور پہ تو اہل البیت ہی ہے نا. جب وہ نبی کے گھر والے یہ اسٹیبلش کر دیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہو تم, پھر تو کوئی شخص بھی انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے ان کو پتا تھا کہ ہماری حکومت کھوکھلی ہے جب تک حسین ابن علی نہ اسے مان لیں, ورنہ آپ دیکھیں کہ جب تینوں براعظم آپ کی بیعت کر لیں, ایک بندے یا اس کے ایک خاندان ہاشمی کا بیعت نہ کرنا کیا میٹر کرتا ہے, جب ملینز آف پیپل نے آپ کی بیعت کی بھی ہو, لیکن اندر ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا کہ مسئلہ تو ہے ہی ادھر ہے. اور وہ اسی وجہ سے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انبیاء بھی اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرتے تھے, اور جو اللہ والے ہوتے تھے نا نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد, اور علماء, انہیں اللہ نے کتاب اللہ کا محافظ بنایا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے, مجھ سے ڈرو, اور مت بیچا کرو میری آیات کو تھوڑی قیمت لے کر. مجھے بتائیں یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے کہ چند ٹکوں کے عوض میری آیات نہ بیچو. یہ آیات کون بیچتا ہے؟ عوام. فتوے جو لیتے ہیں پیسے دے کے, عوام سے تو کسی نے نہیں, کوئی ہاکی کا پلیئر, کرکٹ کا پلیئر تو پیسے لے کے فتوا نہیں دے گا, نہ اس کا فتوا کسی نے ماننا ہے. ایون ہمارے پاس لوگ نکاح طلاق کے فتووں کے لیے آتے ہیں, ہم علماء کے پاس بھیجتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتھرائز ہی نہیں ہے فتوا دینے کے, ہاں مسئلہ بتائیں گے فتوا نہیں دیں گے. چونکہ نکاح طلاق کا ایشو ریٹن میں ہوتا ہے, اس کے لیے پھر آپ کو ریٹن میں فتوے لینے ہوں گے. یہ وہ مسئلے نہیں ہیں جیسے نماز, روزہ, حج, زکات, وہ تو آپ کسی زبانی بھی سن کے اس پہ کاؤنٹر ویریفائی کریں گے, لیکن یہ ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہے. ظاہر گورنمنٹ میں, جوڈیشری میں چیزیں چیلنج ہوتی ہیں, لہذا ریٹن میں ریکارڈ آنا چاہیے. نکاح نامہ بھی تو ریٹن میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ آیات کو مت بیچو, اس سے مراد علماء ہے جو بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو, اپنی یعنی دنیا کمانے کی خاطر مرضی کے فتوے لوگوں کو دیتے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوگی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ جب سفارش کروائی گئی ایک اعلیٰ خاندان کی عورت فاطمہ جس نے چوری کی تھی اسامہ ابن زید کے ذریعے, تو نبی علیہ السلام غصے میں آئے اور مسجد میں آپ نے خطبہ دیا ممبر لگا کے, اسپیشل آپ نے ایک سمجھ لیں کہ اجلاس بلا کے, تو اس میں یہ سخت باتیں کی. اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا, ایسے لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور ہم نے اسی کتاب میں ان کی شریعت میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی, یعنی جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ہاں ورثہ معاف کر دیں یا وہ دیت لے کے چھوڑ دیں, وہ الگ معاملہ. آنکھ کے بدلے آنکھ, اگر کسی نے آنکھ نکالی اس کے بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے گی. ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا, اور کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا, اور دانت کے بدلے دانت. یہ ظاہر ہے اس وقت فزیکل لڑائیوں میں ہوتا تھا, کسی کو مارا ہے آپ نے, اس کا دانت نکل گیا تو اس کے مقابلے میں اس کا دانت بھی نکالا جائے گا, الا یہ کہ وہ معاف کرتے ہیں. ناک کٹ جاتا تھا لڑائیوں میں, کان کٹ جاتے تھے. ابھی بھی یہ آپ کے پی کے ذرا ہمارے پٹھان بھائیوں کو لڑتے ہوئے دیکھیں نا, وہ کان کاٹ لیتے ہیں دانت سے. ہاں, منہ میں ہار ڈالیں گے, یوں ہی پکڑ کے چیر دیں گے,
وہ پٹھانوں کو تو میں نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے لڑتے ہیں. ہماری تو لڑائی صرف مارنے کے لیے ہوتی ہے نا، صرف وہ قتل کرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یا وہ خود مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے. اچھا خود بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں نا. اسی لیے ایک بجلی کے بل کے اوپر 8-8 10 قتل ہو جاتے ہیں. ایک بجلی کے بل کے اوپر مرد سارے قتل ہو گئے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کر لو. ان بجلی کا بل جڑا جمع کرانا ان کون پیچھے کرائے گا؟ یہ تو آپ کو ویڈیوز میں ریکارڈڈ موجود ہے چیزیں. تو یہ اس زمانے میں چیزیں ہوا کرتی تھی، کان کے بدلے کان، یہ یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، ابھی بھی ہو جاتے ہیں. اور زخموں کے لیے اسی قسم کا قصاص ہے. یہ اب جنرل بات ہو گئی ہے کہ اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی کسی نے توڑ دی ہے، اس کے بدلے اس کی بھی ہڈی ٹوٹے گی. ہر طرح کا جو زخم دیا جائے گا نا، اس کے بدلے میں بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن خود نہیں لینا، جوڈیشری کے تھرو ہے، عدالت کے تھرو. اور جو کوئی معاف کر دے تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا پھر دینا ضروری نہیں ہے، اگر وہ معافی کر رہا ہے نا تو وہ معافی ہی کفارہ ہے، سزا کے ایکویلنٹ. اور پھر سورہ شورا میں تو آیا جو معافی کرتا ہے وہ اللہ کے حضور اس کا اجر پکا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پھر اس کا بدلہ دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ زبانی کلامی معافی ہو رہی ہے، اس کے اگینسٹ بہت اجر ملے گا ایسے شخص کو قیامت کے دن. اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو ایسے لوگ ہیں ظالم. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور انہی آثار کے اوپر ہم نے پیچھے سے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو بھی. عیسیٰ ابن مریم یعنی جو بنی اسرائیل چلتے آ رہے تھے، اینڈ پہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم. اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں آلموسٹ کوئی 550 سال کا وقفہ ہے. عیسیٰ ابن مریم 33 عیسوی میں اٹھائے گئے اور نبی الاسلام 571 میں پیدا ہوئے، اور پھر 40 سال اور بیچ میں شامل کریں، اس وقت آپ کی پھر دعوت لانچ ہوئی. تو یہ آلموسٹ 550 سال کا فرق. یہ اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو بنی اسرائیل میں انبیاء کرام جو آئے تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی پر عیسیٰ ابن مریم کو، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی، جو کہ آلریڈی تورات موجود تھی یہودیوں کے پاس. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نسلاً خود یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، کیونکہ بنی اسرائیل تو غیر بنی اسرائیل کو پیغمبر نہیں مانتی تھی. اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں. ان کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن مسئلہ تھا وہ غلطیاں ان کی نکالتے تھے. کہتے ہیں نا جی ہمیشہ غلطیاں نکالنا. عیسیٰ ابن مریم کا مشن جو ہے نا اس پلیٹ فارم سے پورا ہو رہا ہے. یعنی وہ بیت المقدس میں کھڑے ہو کر علماء یہود کو، وہ ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوپر، وہ ایک نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کی ہے. اس میں انہوں نے ان کو وہ جو بیت المقدس میں انہوں نے علماء یہود کو خطبے دیے ہیں نا، اور جو علماء یہود نے ان کو رسپانس کیا ہے، وہ واقعی آپ کو اس زمانے میں انہوں نے پہنچایا ہے. بڑی زبردست اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہے، انگلش میں بھی ہے وہ. اور وہ فلم انہوں نے اس لیے بنائی کہ چونکہ کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پہ چڑھ جانا اور یہ چیزیں پروپیگیٹ کر رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ اب میڈیا وار میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا جو ورژن ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ بھی پیش کرنا تھا. وہ بڑے اچھے طریقے سے صرف انہوں نے وہ پورشن پیش کیا ہے. یعنی ان کا جوانی میں بس دعوت لانچ کرتے ہیں، دعوت لانچ کرنے سے لے کے آسمان پہ اٹھائے جانے تک وہ والا پورشن انہوں نے بہت زبردست فلمایا. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpark.com پہ بھی وہ رکھی ہوئی ہے مووی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے واقعی فلمایا کہ وہ کس طریقے سے آ کے ان کو باتیں کرتے ہیں. اب وہ ان کی عمر تو ہے وہ ہارڈلی 25 سال، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بابے، جس کی داڑھی سفید ہو اس کے سامنے کالی داڑھی والا کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ آ کے ان کی غلطیاں نکالتے ہیں کہ بتاؤ بھی تورات میں تو یہ سود کھانا حرام لکھا ہوا ہے، تم لوگ کیوں کھاتے ہو؟ تو پھر وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ ان کو بچاتا ہے، وہ پھر وہاں سے بچا کے نکال لیتا ہے. وہ انہوں نے سارا فلمایا بڑے اچھے انداز میں. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم تورات کی تصدیق کر رہے تھے.
ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس پہلے موجود تھا، اور وہ ہدایت تھی اور وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اس کو فلنگ دا بلینکس کر دیں کہ انجیل کی جگہ آپ قرآن لگا لیں۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ قرآن اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تو اہل قرآن کو بھی چاہیے اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ اہل قرآن تو ہم ہیں نا، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو ایسے لوگ ہیں فاسق۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے محبوب، ہم نے اب نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب، ایک مقصد کے ساتھ، سچائی والی کتاب قرآن، جو کہ تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ کون سی؟ تورات اور انجیل، زبور بھی، باقی صاحب بھی، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں کے اوپر۔ یہ وہ لفظ ہے جو میں نے کئی دفعہ یوز کیا کہ قرآن مہیمن ہے۔ مہیمن کا مطلب آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کرائیٹیریا ہے، کسوٹی ہے، جیسے وہ سنیارے کسوٹی کے اوپر چیک کرتے ہیں نا یہ سونا خالص ہے یا نہیں۔ تو تورات اور انجیل کی کون سی بات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کو چیک کرنے کا انسٹرومنٹ قرآن ہے، یہ اس کے اوپر نگہبان ہے۔ الفرقان بھی کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کے سٹارٹ میں کہ یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اور صحیح بخاری میں آیا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ تو اے نبی آپ بھی فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اس قرآن میں نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، جبکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے الحق یعنی قرآن آ چکا ہے۔ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت مقرر کی تھی اور اس کے عمل کرنے کا منہج اور راستہ بتایا تھا۔ یعنی شریعت میں تھوڑے بہت فرق آئے، شریعت موسوی اور محمدی میں، اور طریقہ کار میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں کئی ایک آسانیاں ہیں، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہے۔ اگلے انبیاء کے امتی صرف نماز مسجد میں پڑھ سکتے تھے، زمین پہ نہیں پڑھ سکتے تھے، ایون سفر پہ بھی جاتے تھے وہ نمازیں گنتے رہتے تھے، کہیں مسجد آتی تھی تو وہاں نماز پڑھتے تھے، ادروائز ان کو جمع کر کے ساری نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ یہاں تو آپ کو علماء 2 نہیں نہ جمع کرنے دے رہے، وہ تو ہفتے ہفتے کی جمع کر کے پڑھتے تھے، اور نہ قضا ہوتی تھی وہ، کیونکہ حکم تھا کہ مسجد میں پڑھنی۔ دوسرا فرمایا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اگلے انبیاء مال غنیمت جو کافروں سے لوٹا جاتا تھا مال ان کے بھاگنے کے سبب، وہ مال غنیمت اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ مال غنیمت بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور خلیفہ وقت، حکمران وقت لوگوں کی ایفرٹس کے اعتبار سے ان میں تقسیم کر دے گا۔ اب یہ بہت بڑی خوبی تھی۔
تیسرا، 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈالا گیا۔ چوتھا، مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ مجھ سے پہلے انبیاء قوموں اور قبیلوں کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اور پانچواں، اللہ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا۔ مسلم شریف میں ایک چھٹی خوبی بھی آئی ہے، مجھ پہ ختم نبوت فرمائی، اور ایک 7ویں خوبی آئی، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا۔ یعنی میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن وہ اتنی جامع ہوتی ہے کہ کئی معاملات کو کور کر جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مختصر بات ہے لیکن کیا اس کے اندر قیامت مضمر ہے؟ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی اگر زبردستی کرنا چاہتا، تم سب کو ایک امت بنا دیتا، یعنی کافر اور مسلمان یہ فرق ہی نہ رہتے۔ اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی نا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، جیسا کہ فرشتے ایک ہی امت ہے نا۔ کوئی کہیں آیا ہے کہ کافر فرشتے اور مسلمان فرشتے؟ ایک وہ کافر ہوا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ قرآن میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا ابلیس، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے، سورۃ الانبیاء میں یہ مضمون آیا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک سورتوں کے اندر۔ لیکن اصل بات یہ کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں آزمائے، تمہارے دیے ہوئے حالات و واقعات میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، تمہارے گیون سرکمسٹانسز میں اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو مسلمان مومن بنا دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اور تم اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرو۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ میں حضرت جبرائیل سے بھی اپنا ایمان ایکسچینج نہ کروں۔ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، ہم اللہ کو مان رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہ انسان کو وہ خوبی ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ بس آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ یہ بڑی باریک بات ہے کہ ہم نے تمہیں گیون سرکمسٹانسز دیے، نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جناب بس وہ میرے حالات نہیں اجازت دیندے، ورنہ تسی دیکھو میں تے مسجد ہی بیٹھا رہتا۔ حالات کیا؟ آپ کوئی بندے دنیا میں ہائر کریں، انہیں کہ آپ 1 سال کا خرچہ ان کو ڈلوا دیں، انہیں کہ 1 سال میں 1 تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اور تو اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تکبیر اولا چھوٹ جاتی ہے، تو ہوتے ہی مسجد میں ہے 10 دن کے لیے۔ اس کے لیے تو اندر کی ویل چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہانے نہیں کرنے، ہم نے ہر ایک شخص کو اس کے مطابق حالات دیے، تم نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں بڑھ سکتے ہو۔ سورہ نساء میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، اسے محروم رکھتا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے۔ لیکن خوبصورتی اور بدصورتی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی چیز روک لے، کہ خوبصورت بندہ جو آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے اور بدصورت جو ہے اس کو مشکل ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے۔ نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں اللہ ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب کے سب کو، وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا۔ جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے،